تمام مسلم ممالک کے افواج اکٹھے ہو جائے اور وہ صرف دھمکی بھی دے تو اسرائیل جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا۔ 18 مئی کو جو ایک بڑا ملین مارچ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہونے والا ہے، جس کو ہم غزہ ملین مارچ ملاکنڈ کا نام دے رہے ہیں، اور انڈسٹریز کو بھی بتاتے ہیں کہ تمام ملٹی نیشنل پروڈکٹس کا آپ الٹرنیٹ بنائیں، اور جہاں جہاں 2 ارب مسلمان رہتے ہیں آپ کے برانڈز کو ہم اس کے اندر مشہور کریں گے، آپ اپنا برانڈ پاپولرائز کریں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان اقتصادی طور پہ مستحکم ہوگا۔ اپرائزنگ کے نتیجے میں اگر غزہ کے لیے یہ کام نہیں کرتے تو کم از کم ان ممالک کے اندر بیداری کی ایک تحریک اٹھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات اور میرے دوست اور کولیگز، محترم محمد امین صاحب، سابق MP اور نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، برادرم یعقوب الرحمن، سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا شمالی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس میڈیا ٹاک کو کور کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان نے 26 تاریخ کی کامیاب ہڑتال کے بعد پوری پاکستان کے اندر غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو طاقتور اور مؤثر آواز اٹھ رہی ہے، اور جس کو حافظ نعیم الرحمن صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو گلوبل پبلک اوپینین غزہ کے لیے موبلائزیشن کر رہی ہے، جس میں امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر طلبہ اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، UK اور جرمنی اور فرانس اور دیگر مغربی ممالک کے اندر بڑے پیمانے پہ لوگ ان کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس گلوبل پبلک اوپینین کی تحریک کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور حافظ نعیم الرحمن صاحب اس پوری جدوجہد کو، اس پوری تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملتان، کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کامیاب غزہ مارچز کے بعد محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب نے 26 اپریل کو ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد کے طرز پہ ہم چکدرہ میں ایک بہت بڑا مارچ کریں گے، جس میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ پوری خیبر پختونخوا شمالی کے کونے کونے سے تشریف لائیں گے۔ لوگوں کا ایک سیلاب انشاءاللہ تعالیٰ امڑ آئے گا، اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ ویسی بھی غیرت مند ہے، اسلام پسند ہے، ان کے اندر دینی حمیت اور غیرت ہے، تو ملاکنڈ ڈویژن کے لوگ اتنی تعداد میں نکلیں گے کہ ہم ایک طاقتور میسج پوری دنیا کے اندر بھیجیں گے، اور ملاکنڈ ڈویژن کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہم محسوس کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اپنے مسلم ممالک کے حکمران ہے کہ جو کمپرومائزڈ ہے، اور جو اس طرح لگتا ہے کہ مغربی دنیا کے اعلی کار اور اس کے گماشتے ہیں، اور وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں جو ان کی طاقت ہے، ان کے ساتھ جو طاقت اویلیبل ہے، ان کے ساتھ جو وسائل ہے، ان کے ساتھ جو افواج ہے مسلمان ممالک کے اندر، وہ اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بالکل وثوق سے کہتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ اکٹھے ہو جائیں، تمام مسلم ممالک کے افواج اکٹھے ہو جائیں، اور وہ صرف دھمکی بھی دے تو اسرائیل جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا۔ اس لیے ہمارے مسلم حکمرانوں کے اوپر دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پوری مسلمان امت کی طرف سے ایک بہت بڑی اپرائزنگ کی ضرورت ہے۔ اس اپرائزنگ کے نتیجے میں اگر غزہ کے لیے یہ کام نہیں کرتے تو کم از کم ان ممالک کے اندر بیداری کی ایک تحریک اٹھے گی جو ان حکمرانوں سے قوم کو نجات دلائے گی، جو قوم کے اوپر مسلط ہے، اور جو قوم کے سیاہ و سفید کے اوپر مسلط ہے، جو وسائل کے اوپر مسلط ہے، جو وسائل کو یا اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا مغربی دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے حافظ نعیم الرحمن صاحب اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، ایک بڑی طاقتور تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس مہم کا دوسرا اہم نقطہ وہ میرا برانڈ پاکستان ہے۔ ہم پاکستان کی عوام کو اپیل کرتے ہیں، اور ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے لسٹ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے کہ جو خوراک کے آئٹمز ہے، فوڈ آئٹمز ہے، پہننے کے آئٹمز ہے، میڈیسن ہے، جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں، اس میں جو پاکستانی برانڈز اویلیبل ہیں،
ہم پاکستان کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے برانڈز کو استعمال کریں، کیونکہ امریکہ دنیا کے اندر آزاد تجارت کا امام تھا اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن امریکہ نے بنایا تھا، لیکن امریکہ خود آزاد تجارت سے اب پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے صنعتوں کو گلوبل جو آرڈر ہے اس سے ریسیڈ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹیرفس لگا رہا ہے۔ تو اگر امریکہ آزاد تجارت کا امام تھا اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو پاکستان کو کیا ہوا ہے کہ پاکستان ایک بڑا امپورٹ بل دے کے ایک بہت بڑا خسارہ خود کریٹ کر رہا ہے، اور پھر ڈالروں کے لیے ہم منتیں کرتے ہیں، ڈالروں کے لیے ہم لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں، IMF اور ورلڈ بینک کے پاؤں پڑتے ہیں۔ یہ وہی ڈالر ہے جو ہم امپورٹ کا بل بڑھا کے اپنے لوگوں کے جیبوں سے چھین رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو غلامی میں دے رہے ہیں۔ اس لیے میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ہم عوام کو بھی اپیل کرتے ہیں اور پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کو بھی اپیل کرتے ہیں، نوجوانوں کی بھی اپیل کرتے ہیں، نئے جو انٹرپرینورز ہیں جو نئی آئیڈیاز کے ساتھ، کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ پاکستان کے اندر نئی برانڈز لانچ کرے، اور انڈسٹریلسٹ کو بھی بتاتے ہیں کہ تمام ملٹی نیشنل پروڈکٹس کا آپ الٹرنیٹ بنائیں، اور جو اس وقت الٹرنیٹ اویلیبل ہے، متبادل اویلیبل ہے، ہم ملاکنڈ سے اس کا آغاز کریں گے۔ ہم اپنے پیجز پہ کانٹیکٹ نمبر شیئر کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے تمام اپنے برانڈز کو اپیل کر رہے ہیں، چاہے وہ خوراک کے برانڈز ہیں، چاہے وہ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنکس کے برانڈز ہیں، چاہے وہ فٹ ویئر اور کپڑوں کے برانڈز ہیں، چاہے وہ دوائیاں ہیں، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے اس 18 مئی کو جو ایک بڑا ملین مارچ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہونے والا ہے، جس کو ہم غزہ ملین مارچ ملاکنڈ کا نام دے رہے ہیں، اس ملین مارچ کے اندر اپنے سٹالز لگائیں، ہم آپ کے لیے گلوبلی آپ کو کنیکٹ کریں گے، اور جہاں جہاں 2 ارب مسلمان رہتے ہیں آپ کے برانڈز کو ہم اس کے اندر مشہور کریں گے، آپ اپنا برانڈ پاپولرائز کریں۔ اس کے نتیجے میں ایک تو اسرائیل کے اوپر اور ملٹی نیشنلز جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر دباؤ بڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان اقتصادی طور پہ مستحکم ہوگا، ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا، ہمارا ایکسپورٹ بل بڑھے گا، اور یہ جو امبیلنس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان ایک طاقتور ملک کے ابھرے گا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔